ہمارا چل رہا ہے، اور جتنے پہلے دروس ہو چکے ہیں ان کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی جو زندگی تھی ان کے تمام واقعات کو بیان کیا، اور اس سے پہلے جو جزیرۃ العرب کی صورتحال تھی وہ بھی بیان کی، اور پہلی وحی کیسے نازل ہوئی اس کو بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد نبوت کے پہلے سال میں جو واقعات ہوئے اور جو صحابہ اکرام مسلمان ہوئے تو ان میں سے تو کچھ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح جو 5 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ایمان لایا تھا، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اب کچھ ایسے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبوت کے پہلے سال میں ایمان لایا، اور ان کے ایمان لانے کے کچھ واقعات تھے، تو آج ہم وہ بیان کریں گے۔ اور ابھی جو ہم درس کا سلسلہ چلائیں گے وہ یعنی ہر درس میں 1 سال کے واقعات کو بیان کریں گے، جیسے ابھی نبوت کے پہلے سال کے واقعات کو آج بیان کریں گے، اب دوسرے سال میں کیا ہوا، پھر تیسرے سال میں، پھر چوتھے سال میں، یہاں تک کہ پوری مکی زندگی، اور اس کے بعد پھر مدنی زندگی کے پہلے سال میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے واقعات ہوئے تو اس طریقے سے چلائیں گے۔ تو 23 سال، اور تو ہو سکتا ہے ہمارے درس بھی 23 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، کیونکہ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن کے اندر بہت بڑی تفصیل ہے، تو 23 درس ہو جائیں تو اس میں پورا کر دیں گے، یا پھر اس سے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو 5-6 صحابہ کرام ہیں ان کے واقعات سناؤں گا، ان میں سے ایک جو واقعہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود 6 صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے، کچھ میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، تو بہرحال وہ من السابقین الاولین تو ہیں کہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اور ان کے واقعہ، اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر ہوا ان کا عبداللہ بن مسعود پر، اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو فرمایا کہ آپ کے پاس دودھ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ انی غلام مؤتمن، کہ بکریاں تو ہیں میرے پاس، دودھ بھی ہے، لیکن یہ تو میرے پاس امانت ہے، میری اپنی بکریاں نہیں ہیں۔ وہ عقبہ بن ابی معیط کے بکریاں تھیں جن کو وہ چراتا تھا اجرت پر، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بکریاں تو ہیں لیکن میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تو چرانے والا ہوں، چرواہا ہوں، میری اپنی بکریاں تو نہیں ہیں، تو بکریاں تو کسی اور کی ہیں، میں کیسے اجازت دوں اور کیسے آپ کو دودھ دے سکتا ہوں؟ تو اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے اندر اتنی امانت تھی، امانت داری اتنی تھی کہ بھائی ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا جو بکرے نے اس کے ساتھ جفتی نہ کی ہو، کیونکہ بکری کے اندر دودھ یا بھینس کے اندر دودھ تب آتا ہے جب اس کا نر اسے جفتی کرے، اور جب تک وہ پھل نہیں دیتی تب تک اس کے تھن ہی پیدا نہیں ہوتے، تھن ہوتے ہیں لیکن بڑے نہیں ہوتے، ان کے اندر دودھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو دودھ تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کا نر جفتی کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسی بکری لاؤ جس نے ابھی تک کوئی بچہ ہی نہیں جنا، تو ان کے اندر تو دودھ نہیں ہوتا، ان کے تھن بھی نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھنوں پر ہاتھ لگایا، جیسے ہاتھ لگایا وہ تھن بڑے ہو گئے اور دودھ سے بھر گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا، اور
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، پھر کہا کہ اقلس، اب سکڑ جاؤ، تو پھر وہ سکڑ گئے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ظاہر ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو حیران ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے یہ سکھاؤ۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی فن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی دوسری چیزیں ہیں، تو مجھے یہ سکھاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک غلام معلم، انشاءاللہ آپ سیکھ کر کے رہیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو جب اس نے معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو متاثر ہوا اور ایمان لایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، اور پھر ساری زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نبوت والی زندگی، ساتھ رہے، پوری زندگی ساتھ رہے۔ مکی زندگی میں پھر ہجرت کی، مدینہ المنورہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ جب مدنی دور آیا اور اسلام جزیرۃ العرب سے باہر پہنچا اور وہاں سے لوگ بھی آنے لگے مدینے کی طرف، کافی لوگ باہر سے آئے، مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ مدینہ کے نہیں تھے، وہ شام کے تھے، وہ دوس قبیلے کے تھے۔ دوس جو قبیلہ تھا وہ شام کے اندر آباد تھا۔ تو جتنے باہر کے صحابہ اکرام تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد ہے، کیونکہ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے، اجازت مانگتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے، گھر میں بھی چلے جاتے تھے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے وہاں بیٹھ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا کر کے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جوتے اتارتے وہ جوتے اٹھا کر کے سینے سے لگاتے، پھر کسی جا کر کے کونے میں رکھ دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے تو پھر دوڑ کے جا کر کے جوتے اٹھاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے سیدھے کر کے دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بھی اٹھاتے تھے، کبھی اگر عصا کی ضرورت پڑے تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ عطر لگاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھانے والا ہوں، حاملو حذاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھانے والا ہوں، اسی ادب کی وجہ سے کہ کہیں میرے کپڑوں کے اندر کوئی پسینے کی بدبو نہ ہو، اور میری اس پسینے کی بدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں مبارکوں کو لگ جائے اور وہاں سے کوئی بدبو اٹھے۔ تو اس محبت کی وجہ سے وہ خوب عطر لگاتے، اعلیٰ قسم کا عطر لگاتے، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور عبداللہ بن مسعود قد کے بالکل چھوٹے تھے، 1 گز یعنی 3 فٹ، بالکل چھوٹے اتنے سے، لیکن علم کے بہت بڑے پہاڑ تھے۔ میں آپ کو ان کا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ شجرۃ العراق، عربی میں کہتے ہیں شجرۃ العراق، یہ پیلو کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم تو پیلو کہتے ہیں۔ پیلو کا درخت ہوتا ہے کہیں صحرا کے اندر، اس کا پھل بھی ہوتا ہے جیسے بیر ہوتا ہے نا، بیر کی طرح ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا لال کلر کا ہوتا ہے، اور یہ بکریاں وغیرہ شوق سے کھاتی ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے نا کبھی کبھی جاتے تھے تو وہ توڑ کر کے کھا لیتے تھے۔ تو مدینے کے اندر عبداللہ بن مسعود وہ پھل توڑ رہا تھا تو تیز ہوا چلی۔ اب ایک تو قد کے چھوٹے تھے، پھر دبلے پتلے، تو جب تیز ہوا چلی اور ان کے جو پنڈلیاں تھیں وہ ظاہر تھیں، ان کے ٹخنوں سے اوپر تھی شلوار، پنڈلیاں ظاہر تھیں، تو جیسے ہوا چل رہی تھی تو وہ بھی ہوا کی شدت کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے وہ دوسری طرف مائل ہو کر کے جا رہے تھے اور ہوا کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے، وہاں اپنی جگہ پہ اس کے لیے ٹکنا مشکل ہو گیا۔
تو دوسرے صحابہ کرام جو کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ہنس رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مما تضحکون، آپ کس چیز سے ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ من دقت ساقہ یا رسول اللہ، ان کی پنڈلیوں کی وجہ سے، دیکھو اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ کتنی باریک ہیں، اتنی پنڈلیاں ہیں اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کی قسم یہ عبداللہ بن مسعود کی جو یہ باریک باریک سی پنڈلیاں ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. اللہ نے اسے اتنا شان دیا ہے. تو یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود جو من السابقین الاولین الی الاسلام ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا یہ واقعہ ہے. ان کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، تو اگر میں صرف ان کے واقعات بیان کروں تو پورا درس اسی میں ٹائم اسی میں گزر جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت خالد بن سعید. انہوں نے بھی اسلام لایا. انہوں نے جب اسلام لایا تو ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا اور اسے خوب پیٹا، یہاں تک کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کو پتہ چلا میرے مسلمان ہونے کا تو انہوں نے ایک عصالی لاٹھی لی اور وہ ساری لاٹھی میرے سر پر توڑ دی. اس طریقے سے مجھے مارا اور کہا کہ اس اسلام کو، اس دین کو چھوڑ دو. تم اپنے آبا اور اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو اور ایک نئے دین کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ اس دین کو چھوڑو. تو جب میں نے دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا اور میں اس پہ جمع رہا تو اس کے والد نے اسے گھر سے نکال دیا کہ آج کے بعد تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، یہاں سے نکل جاؤ. تو حضرت خالد بن سعید نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو نہیں چھوڑا. اپنے باپ کے در کو تو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو تو چھوڑ دیا، اپنے گھر کی قربانی دے دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد اس نے ہجرت بھی کی حبشہ کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بہت تکریم کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بھی قربانیاں دی. ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، جب وہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کو، جس کا نام تھا خالد، اب خالد تو اس کے باپ کا نام ہے نا، لیکن عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ ایک کنیت بناتے تھے یا نام ہی اسی چیز پر رکھتے تھے خالد، کہ خالد کی ماں، حالانکہ خالد تو اس کا باپ تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت فاطمہ کو بلاتے تھے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلاتے تھے تو فرماتے تھے کہ ام ابیہا. تو عربی میں کہتے ہیں ماں کو، والدہ کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو. ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، جسے ہم محبت سے پیار سے کہتے ہیں نا کہ میری ماں. بیٹی کو آدمی کہتا ہے نا کہ میری ماں، بیٹے کو کہتا ہے کہ میرا باپ. ہاں، تو اس طریقے سے کہتے ہیں نا. اس کو اب چھوٹا ہوتا ہے تو کہتا ہے، اس کو باپ کہتا ہے نا، باپ یعنی ابو کہتا ہے، ابو چھوٹے کو ابو کہتا ہے. اور چھوٹی بچی ہوتی ہے کہتا ہے امی، میری امی، میری امی. تو یہ کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ کو بلاتے تھے کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی والدہ، ماں. تو یہ محبت کی وجہ سے. تو ان کی بھی کنیت تھی ام خالد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، اس چھوٹی بچی کو، جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی اپنے والد کے ساتھ، ایک جوڑا پہنایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ سنا. اب وہ حبشہ کی طرف گئے تھے نا ہجرت کر کے، پھر انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر نے اسلام لایا ہے اور مکہ کے اندر مسلمانوں کی قوت بن چکی ہے، تو واپس آ گئے. جب واپس آئے دیکھا کہ نہیں، ہمیں جو پتہ چلا تھا کہ اسلام کو قوت ملی ہے حضرت عمر کے اسلام سے، ایسا نہیں ہے، مسلمان ابھی بھی ظلم کے شکار ہیں. تو پھر دوبارہ ہجرت کر کے مسلمان گئے. تو چونکہ وہ کچھ عرصہ حبشہ میں رہ کر کے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ایک لفظ استعمال کیا، حبشہ زبان کا، اور فرمایا کہ سنا کے معنی ہے حسن، خوبصورت ہے. جوڑا پہنایا اور پھر شفقت کے طور پر فرمایا کہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کے اوپر. تو یہ حضرت خالد تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی
اسی طریقے سے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کا جو قبیلہ تھا غفار، اور ان کے قبیلہ آباد تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان. تو انہیں پتہ چلا کہ بھئی مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جو نبوت کی دعویٰ کر رہا ہے. تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا، اس کو بولا کہ بھئی جا کر کے آپ تھوڑی معلومات کرو کہ یہ آدمی کیسا ہے، واقعی سچا ہے یا نہیں ہے. تو حضرت انیس آئے، تو وہ آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، پھر لوگوں سے کچھ پوچھا. تو جب وہ واپس گئے تو اپنے بھائی کو بولا کہ انہوں نے بولا کہ آپ نے کیسے اسے پایا؟ اس نے بولا کہ میں نے اس کو پایا کہ یأمر بالخیر وینہی عن المنکر ویأمر بمکارم الاخلاق وسمعت منہ کلاما واللہ انہ لیس بشعر. کہا کہ میں نے اسے اس طریقے پہ پایا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، اچھائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور میں نے اسے پایا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی تربیت دیتا ہے، عظیم اخلاق کی تربیت دیتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود با اخلاق تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خلق ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق کے مالک تھے. تو انہوں نے بھی جا کر کے ایسے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی تربیت دیتے ہیں اور حکم کرتے ہیں، اور جو میں نے ان سے باتیں سنی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کاہن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان سے ایسا نہیں پایا، اور میں نے اس سے ایک ایسا کلام سنا ہے، یعنی قرآن، جو شاعروں کی بات نہیں ہے. شاعر اس طریقے سے ایسا کلام لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شاعر تھے. اب شاعر تو سمجھتا ہے نا شعری کے فن کو، کہ ان کا جو کلام ہے وہ شعر کے عروض پر نہیں ہے، اوزان پر نہیں ہے. شعر کو بنایا جاتا ہے وزن پر، یہ ان کا جو کلام ہے یہ وزن کے مطابق نہیں، لیکن کلام ایسا مضبوط ہے کہ شعر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو ذر غفاری کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی. وہ خود آئے، خود آ کر کے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو معلوم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. لیکن انہوں نے ایسے کیا کہ اسلام کو قبول کرتے ہی فوراً جا کر کے بیت اللہ کے اندر اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ آواز سے پڑھا. تو جیسے قریش مکہ سارے وہ جو کافر تھے تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے مارا پیٹا، یہاں تک کہ زمین پر اسے گرا دیا اور خوب مارا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کو چھڑایا. پھر دوسرا دن ہوا، پھر دوسرے دن ایسے کیا، پھر وہ آ گئے، پھر انہوں نے مارا. اور پھر حضرت عباس آ گئے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ غفار کا آدمی ہے، غفار قبیلے کا، جو ایک ایسا قبیلہ ہے جو تمہارے راستے پر آباد ہے. جب تم شام کی طرف جاتے ہو، سفر کرتے ہو، تمہارے تجارت کے قافلے جاتے ہیں، تو تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا ان سے ہی گزر ہوتا ہے. اگر تم ان کے آدمی کو یہاں پہ مار دو گے اور پیٹ رہے ہو، اسے مار رہے ہو، تو یہ تمہیں چھوڑ تھوڑی دیں گے، تو پھر تو تمہارا راستہ ہی بند ہو جائے گا، تمہاری تجارت ہی ختم ہو جائے گی، کہاں سے تم کھاؤ گے. تو اسی طریقے سے یہ باتیں کر کے ان کو چھڑایا. تو وہ کچھ دن وہاں پہ رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ اب آپ چلے جاؤ، اور آپ دونوں بھائی جا کر کے اپنے قبیلے کے اندر اسلام کی تبلیغ کرو، اور فرمایا کہ جب اسلام کو غلبہ ملے پھر آپ آ جانا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا. وہ دونوں بھائی گئے، حضرت ابو ذر اور حضرت انیس، دونوں بھائی گئے اور سب سے پہلے جا کر کے اپنی والدہ کو دین کی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر ان کی والدہ بھی مسلمان ہوئی. پھر جو غفار قبیلہ تھا ان کے اندر بھی اسلام پھیلا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، یعنی 13 سال کے بعد ہجرت کر کے جب آ گئے تو پھر ابو ذر غفاری مدینے میں آ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے پوری مدنی زندگی۔ پھر حضرت عثمان نے انہیں حکم فرمایا کہ اب آپ مدینے سے نکل جاؤ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کے اندر انتہائی درجے کی توکل تھی۔ وہ اتنے توکل والے آدمی تھے، وہ فرماتے تھے کہ ابھی جو تم نے گھر کے اندر کھانا کھایا ہے اور اس سے کچھ بچ گیا ہے، یہ دوسرے ٹائم کے لیے نہیں رکھو، یہ دوسرے ٹائم کے لیے نہیں رکھو۔ کیا تمہیں اللہ پر اتنا یقین نہیں کہ جس اللہ نے تمہیں اس وقت میں کھلایا ہے تو وہ تمہیں آئندہ ٹائم پر بھی کھلائے گا؟ تو اصل میں صحابہ کرام کے اندر جو یہ صفتیں تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرف منتقل ہوئی۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یعنی صدق کی، جو سچائی کی جو صفت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئی۔ حضرت عمر کے اندر عدل کی صفت، حضرت عثمان کے اندر سخاوت کی صفت، حضرت علی کے اندر شجاعت کی صفت، حضرت معاویہ کے اندر سیاست کی صفت، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری کے اندر توکل کی صفت، حضرت خالد بن ولید کے اندر کمانڈری کی صفت، وہ بہت بڑے جنگجو اور کمانڈر تھے۔ تو یہ ساری صحابہ کرام کے اندر جو صفتیں ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت سے متصف کر دیا، وہ صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر منتقل ہو گئی۔ پھر کسی صحابی کے اندر کوئی صفت غالب آ گئی، تو حضرت ابو ذر غفاری کے اندر توکل تھی، تو وہ لوگوں سے لڑ پڑتے تھے، صحابہ کرام سے لڑ پڑتے تھے، یہ توکل کے خلاف ہے، تو آپ جو ہے یہ چیزیں کیوں کرتے ہو؟ تو لوگ ان سے تنگ ہونے لگے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، ہر کسی کی توکل آپ جیسی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی شریعت نے یہ حکم کیا ہے کہ بالکل آپ اپنے لیے کچھ نہ رکھو۔ ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ صفت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن لوگوں کو اس پر مجبور نہ کرو۔ تو لیکن وہ چونکہ اس کے اندر یہ چیز غالب تھی نا، وہ جب کسی آدمی کے اندر کوئی چیز غالب آ جائے تو اسے وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اب آپ جو ہے نا چلے جائیں مدینے سے باہر۔ تو حضرت ابو ذر غفاری مدینے سے تو چلے گئے، لیکن ایک بات کہی کہ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں مدینے سے باہر جاؤں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کو میں بجا لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ امیر کی اطاعت کرو، اس لیے اس حکم کو تو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت، ہر عمل اور ہر قول کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کے حضرت ابو ذر غفاری اس قول پر عمل کرتے ہوئے اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے مدینے کو چھوڑا اور چلے گئے، امیر کی مخالفت نہیں کی، اور پھر ربضہ میں آباد ہوئے، پھر ان کی وفات بھی وہاں پہ ہوئی۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ، ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ ہے۔ انہوں نے دیکھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھائی خواب دیکھا، 3 روز پہلے اپنے اسلام لانے سے 3 روز پہلے خواب دیکھا، اور ان کا خواب یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایک انتہائی اندھیرے کے اندر ہوں، سخت اندھیرا ہے، اور یہاں تک کہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک چاند نکلا ہے جس نے روشن کر دیا ہے اس میرے راستے کو، اور پھر خواب میں یہی دیکھا کہ وہ جو چاند نکلا ہے تو میں اس کے نور کے پیچھے جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے زید بن حارثہ اور حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہاں جا چکے ہیں۔ تو
جب نیند سے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ کس قسم کا خواب ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ بھئی یہ جو مجھے اس قسم کا خواب آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز طلوع ہوئی ہے نا، جیسے وہاں پہ چاند طلوع ہوا اور اس نے آ کر کے روشن کیا اور میرے پاس اندھیرا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مکے کے اندر اندھیرا ہے، گمراہی ہے، اور ایک چاند طلوع ہوگا جس کے پیچھے مجھے چلنا چاہیے۔ چونکہ میں نے خواب میں بھی اس کی اتباع کی ہے تو اب مجھے حقیقت میں بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو دیکھا کہ کون سی ایسی چیز مکے کے اندر ہوئی ہے، تو مکے کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باتیں تو چل رہی تھی نا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ بس یہی چیز ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کے ایمان لایا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، تو ان کا خواب اسی طریقے سے سچا ہو گیا، تو ان کو یقین بھی ہو گیا کہ بس میری خواب کی تعبیر بھی یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت خالد کا بھی ایک خواب تھا جس کا ابھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے والد، میں ایک گڑھے کے کنارے پر ہوں اور آگ جل رہی ہے اور میرے والد مجھے اس کے اندر دھکا دے رہے ہیں، اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، خواب کے اندر وہ دیکھ رہے کہ اس نے آ کر کے میری کمر سے پکڑا ہے اور مجھے جو ہے اس گڑھے کے اندر گرنے نہیں دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو قبول کرو، اور آپ جہنم کے کنارے پر ہو، آپ اس میں گر رہے ہو، تمہارے والد تمہیں گرا رہے ہیں، جسے وہ اس کو مارا اور پیٹا، گھر سے نکالا تو وہ جہنم میں گرا رہے تھے نا، تو تمہارے والد تمہیں گرا رہے ہیں، اور آپ نے چونکہ خواب میں بھی یہی دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو اس آگ سے بچایا ہے، تو آگ سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ اس دین کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین سے اور ایمان کی دولت سے ہی تمہیں آگ سے بچائیں گے۔ تو وہ بھی ایسے مسلمان ہوئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبسہ ایک صحابی تھے، تو وہ بھی، ان کے بھی مسلمان ہونے کا یہی واقعہ ہے کہ بھائی وہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ مکے کے اندر کوئی ایسا آدمی آئے گا، کیونکہ ایک عالم نے انہیں بتایا تھا اس وقت میں، جو اہل کتاب کے علماء تھے یہود اور نصارہ کے، تو ان کی کتابوں کے اندر تو ساری چیزیں موجود تھیں، انہوں نے اسے بتایا کہ مکے کے اندر ایک ایسا عالم پیدا ہوگا اور ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو ایک دین لائے گا اور وہ حق پر ہوگا۔ تو حضرت عمر بن عبسہ تو پہلے ہی شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعویٰ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز بھی یہی تھا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، توحید کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تو پھر حضرت عمر بن عبسہ کو بھی یقین ہو گیا کہ جس عالم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا مکہ کے اندر اور وہ اس طریقے کی دعوت دے گا، تو وہ یہی ہی ہے، تو اس نے بھی آ کر کے اسلام لایا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن عبسہ کی قبر کہاں پہ ہے؟ سکھر کے اندر۔ یہ حضرت عمر بن عبسہ جنہوں نے مکہ کے اندر اسلام لائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا کوئی پیغام یا خط لے کر کے یہاں پہ جو بادشاہ تھا ان کے پاس لے کر کے آیا تھا، اور پھر وہ پیغام پہنچایا اور ان کی وفات یہیں پہ ہو گئی۔ سکھر کے اندر 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان میں سے ایک قبر جو حضرت عمر بن عبسہ کے نام سے مشہور ہے وہ تو واضح ہے، اور 2 قبریں واضح نہیں ہیں۔ بہت بڑا قبرستان ہے، پرانا قبرستان ہے، تو اس کے اندر یہ قبر واضح ہے۔ اب نام میں اختلاف ہے، نام کے اندر اختلاف ہے کہ حضرت عمر بن عبسہ سے منسوب ایک قبر شام کے اندر بھی ہے کہ بھئی وہ حضرت عمر بن عبسہ کی قبر ہے، اور حضرت عمر بن عبسہ شام گئے بھی تھے حضرت معاویہ کے زمانے میں، چونکہ حضرت معاویہ کی جو وہ حکومت کا جو مرکز تھا وہ شام تھا، تو حضرت عمر بن عبسہ وہاں پہ اور بھی گئے ہیں۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ گئے ہیں حضرت عمر بن عبسہ، ہو سکتا ہے ان کی وفات وہاں پہ ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے یہیں ہو، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ جو قبریں وہاں پہ ہیں سکھر کے اندر وہ صحابہ اکرام کی ہی ہیں۔ بہت سارے علماء نے وہاں پہ آ کر کے کشف کیے ہیں،
اور ان میں سے حضرت حاجی عبدالوہاب جو تھے تبلیغ جماعت کے جو ہے بڑے تھے، تو انہوں نے بھی آ کر کے کشف کیا، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے بہت بڑے علماء وہاں پہ آئے ہیں، سندھ کے ہمارے عبد الکریم قریشی صاحب، انہوں نے آ کر کے وہاں پہ کشف کیے، تو ساروں نے یہی کہا کہ بھئی یہ ہے صحابہ کرام کی قبریں۔ اب کون ہے صحابی، نام میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر بن حبشہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی دوسرے صحابی ہیں، لیکن یہ پکی باتیں ہیں صحابہ کرام کی قبریں۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کہاں سے چل کر کے آئے ہیں، آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام یہاں پر نہ آتے، اب ملتان کے اندر صحابہ کرام کی قبریں، خیبر پختونخوا کی کافی علاقوں میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو وہ دین لے کر کے آئے تھے، ان کا تو اور کوئی غرض نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر بن حبشہ ہے جنہوں نے مکہ کے اندر یہ بھی پہلے ہی نبوت کے پہلے ہی سال میں انہوں نے اسلام لایا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام حضرت عمار، حضرت صہیب، عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت عمار کی جو والدہ ہیں حضرت سمیہ وہ مسلمان ہوئی، حضرت بلال مسلمان ہوئے، اور اسی طریقے سے عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، یہ تینوں بھائی تھے، اور عثمان بن مظعون جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی حضرت خولہ، ان کا دودھ پیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رضائی مائیں ہیں۔ آپ تو حضرت حلیمہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، اور اسی طریقے سے 2 رضائی مائیں اور ہیں، ایک کا نام ہے ثویبہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ایک کا نام ہے خولہ۔ تو حضرت خولہ اور اسی طریقے سے ثویبہ جو تھی ان کے اسلام میں اختلاف ہے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئی، کچھ میں آتا ہے کہ نہیں ہوئی، تو بہرحال لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بہت وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، پورے 2 سال دودھ پلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی عزت فرماتے تھے، انہوں نے اسلام بھی لایا۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کسی کوئی جنگ کے اندر جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے صحابہ کرام نے ان لوگوں کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا۔ تو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ ان کا نام تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے اندر ان کو کھلاتی تھی، نہلاتی تھی، پلاتی تھی، ساتھ گھومتی تھی، وہ حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ان کے ساتھ گزارا 4 سال۔ تو کسی جنگ کے اندر ان لوگوں کے جو ہے وہ کچھ افراد قید ہو کر کے آ گئے، تو حضرت شیمہ کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے گرفتار کیے ہیں، تو بولا کہ میں جاتی ہوں۔ تو لوگوں نے انہیں کہا کہ تم کیسے جاؤ گی، تم تو ایک عورت ہو، بڑے بڑے سردار گئے ہیں، تو وہ تمہاری کیسے مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیبہ کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت شیمہ کو دیکھ کر کے اپنی چادر مبارک بچھا دی، فرمایا کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں، میری چادر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری بچپن کی یادیں یاد آ گئی، تو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے تھے رضائی بہن ہونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفقت کا مجموعہ ہے نا، محبت کا، صلہ رحمی کا۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں تو بہترین معاشرہ بن جائے، لیکن ہم نے تو چھوڑ دیا ساری چیزوں کو۔ تو بہرحال تو یہ حضرت شیمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رضائی والدہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون جو تھے وہ بھی پہلے سال میں مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی تھے۔ اور اسی طریقے سے خباب بن ارت نے بھی اسلام پہلے سال میں لایا، اور پھر ارقم ابن ابی الارقم ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ارقم،
جب مسلمانوں کی کچھ تعداد بڑھی 20-30 تک پہنچی تو صحابہ کرام جو تھے وہ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے۔ ارقم ایک صحابی ہیں، ان کا گھر تھا صفا کی پہاڑی پر۔ دار کہتے ہیں عربی میں گھر کو، دار ارقم یعنی ارقم کا گھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا کر کے وہاں دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، اور وہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پہ بتا دیتے تھے، کیونکہ 3 سال جو دعوت کا سلسلہ چلا، یہ 3 سال تک خفیہ طور پر چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا، لیکن تبلیغ جو چلتی تھی وہ چھپ چھپ کر کے، کیونکہ جب مکے والوں کو پتہ چلتا تھا نا کہ کوئی آدمی مسلمان ہوا ہے تو وہ جا کر کے اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، پیٹتے تھے، مارتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تو خوف نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام ہر کسی کی یہ طاقت قوت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ جب فرماتے تھے تو چھپ چھپ کر کے، اور جتنے لوگ، کافی لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، تو فاطمہ بنت خطاب وہ بھی پہلے ہی سال میں مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے سعید وہ بھی پہلے ہی سال میں مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بھی پہلے سال میں مسلمان ہوئی، اور وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہے۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عائشہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت اسماء جو ہے ان سے 10 سال بڑی ہیں، اور حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں تو دونوں بیٹیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضرت عائشہ کی والدہ کا نام جو تھا وہ ام رومان تھا، اور حضرت اسماء کی دوسری والدہ تھی، لیکن ان کے اندر محبت ایسی تھی کہ سگی بہنوں کی طرح۔ آج کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سگی بہنیں تھیں یا سگی بہنیں نہیں تھیں۔ تو بہرحال تو حضرت اسماء بھی مسلمان ہو گئی، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں انہوں نے بھی اسلام لایا، اور جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ اور دوسرا جو قاسم، وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، وہ نبوت کے اعلان ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو باقی بیٹیاں جو تھیں وہ زندہ تھیں ساری، تو تمام بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ تو اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام، تو یہ نبوت کے پہلے سال کے جو واقعات تھے اور جو صحابہ کرام کے ایمان لانے کے جو واقعات تھے میں نے آپ کو کچھ بتائے ہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اب آئندہ درس کے اندر جو ہے ہم نبوت کے دوسرے سال کے واقعات جو تھے اور جو صحابہ کرام نبوت کے دوسرے سال میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ آج چونکہ میں جا رہا ہوں گھر، تو پھر انشاءاللہ رمضان میں واپسی ہوگی، تو پھر درس کا سلسلہ بھی رمضان میں ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہم انت السلام تبارک اللہم صلی علی محمد اللہم بارک اللہم صلی اللہ تعالی برحمتک یا